دنیا ہر زمانے میں آزماتی رہی ہے. آج کی جو حکومت ہے، آج جو ظلم کے ساتھ آگے بڑھے، میں تو ان کو موسمی مچھر سمجھتا ہوں. موسم میں آنے والے بہت سارے کیڑے پتنگے آتے بھی ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، نام نہیں ہوتا ان کا. لیکن اس سے بھی بڑی حکومتیں، ڈکٹیٹر جس کو کہتے ہیں، 48 سال حکومت کرنے والا ایسا بادشاہ جس نے دین بدل دیا تھا ہندوستان میں، اکبر. دین الہی، نیا دین لے کر کے آیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین پرانا ہو گیا، اب ایک نیا دین لائیں گے. بہت سارے بچوں کو پتہ نہیں ہوگا. ہاں، اکبر نے دین بدل دیا تھا. مسجدوں میں مورتی بھی رکھی جائے گی، اذان کی جگہ سیپ بجائی جائے گی. سب چینج ہو گیا. میرے دین کی پرائیوریٹی ہے، وہ صبح قیامت تک رہے گا. اکبر کے اس گھناؤنے جرم کے خلاف جب آواز اٹھانے والے خاموش تھے تو ایک عالم ربانی مجدد الفسانی احمد فاروقی سرہندی آواز اٹھایا، اور یہ نہیں دیکھا کہ سامنے اکھنڈ بھارت پر حکومت کرنے والا اکبر جیسا سخت گیر بادشاہ کھڑا ہے، یہ جان لے لے گا، جیلوں میں ڈال دے گا. نہیں دیکھا، دین مصطفیٰ کے لیے کھڑے رہے، حق بات بولتے رہے. اور اس کے جرم میں مجدد الفسانی کو گوالیار کی جیل میں بند کر دیا اکبر بادشاہ نے. ان ٹٹوؤں سے میں کہتا ہوں، کیا مجدد الفسانی کو میں نے پہنچایا تھا؟ کیا وہ جیل میں گئے تھے؟ ہم نے نہیں پہنچایا. دین مصطفیٰ کی سربلندی کے لیے وہ گئے، 8 سال تک جیل میں رہے. جانتے ہیں، عاشق مصطفیٰ جہاں ہوتا ہے نا، جہاں جاتا ہے وہ خوشبوئیں بکھیرتا ہوا جاتا ہے، حضور کی محبت کی خوشبوئیں. اکبر تو مر گیا. اس کا بیٹا جہانگیر جب آیا، اس کو کسی نے خبر کی کہ جیل کے حالات الگ سے نظر آ رہے ہیں گوالیار کے. کہا کیا بات ہے، جا کر کے دیکھ کے آؤ. کہا تقریباً 800 قیدی جیل کے اندر عالم بن چکے ہیں. مجدد الفسانی کو جیل میں ڈال کر دیکھا. تم اس دین کی جڑ کو جہاں کاٹنے کی کوشش کرو گے وہی پودے لگائے جائیں گے، وہی پودے لگیں گے. اور تو اور انشاءاللہ العزیز دیکھنا، آپ جہاں سے رب ذوالجلال کی اذانوں کی آواز روکنے کی کوشش کریں گے، وہاں کے ہر گھر کے بچے سے اذان کی آواز آئے گی. یہ رحمانی آواز ہے، یہ ربانی آواز ہے. مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سٹرگل کیا. اور میں آپ سب کو یہی بتانا چاہتا ہوں میرے عزیز بچوں، جوش تمہارا اپنی جگہ پر، لیکن ہوش کے ساتھ کام کرو ہمیشہ. اب اس بات کی طرف بھی میں آتا ہوں، میں پروٹیسٹ اور احتجاج کا قائل نہیں ہوں. پہلے ہم نے بھی بہت کیے، لیکن ہم نے دیکھا کہ ظالم طاقتیں اسی آس میں کھڑی ہیں کہ 100-200 نوجوان اندر چلے جائیں مسلمانوں کے. تم بچو. سڑکوں پر اترنا یا وائلنس کرنا، کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے کہ تم کچھ کرتے نہیں لیکن کوئی اور کر جاتا ہے، جس کی پاداش میں تم اندر رہتے ہو. اسی لیے ہوش کے ساتھ سب سے بہترین احتجاج یہ ہے، سب سے بہترین احتجاج جس چیز پر وہ قدغن لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نام مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو ہمارے 1000 نوجوان پروٹیسٹ کے لیے سڑک پر تو اتر سکتے ہیں، لیکن یہ وعدہ کیوں نہیں کرتے؟ ظالموں، میں کل سے میرے نبی کی سنت پر عمل کر کے دکھاؤں، میں عمل کر کے دکھاؤں گا. کیا ہمارے نوجوانوں میں اتنے گٹس نہیں ہیں، اتنی ہمت نہیں ہے؟ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق پر انگلی اٹھاتا ہے سڑک پر اترنے کی بجائے، تمہارا چیلنج یہ ہونا چاہیے، اب سے تم دیکھو گے میں مکمل لباس مصطفیٰ میں سڑک پر آؤں. تمہیں شرم کس بات کی؟ تمہیں شرم کس بات کی؟ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے یا نہیں کہ کائنات کا سب سے حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا ہے؟ عقیدہ ہے؟
ہر نوجوان کا عقیدہ ہے، لیکن شرم کے ساتھ اپنے سینے پر ہاتھ رکھو، شرم کے ساتھ